والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنے آپ درست فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، ایک انعام تو یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ بولنے پر، سیدھی بات کرنے پر دوسرا انعام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی، پرہیزگاری، یہ کئی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان میں بعض لغت کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، کہ اپنے درمیان اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان انسان رکاوٹ بنا دے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ یعنی تقوی یہ ہے سادہ لفظوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات فرمایا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ اس کا انعام اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اپنے آپ اللہ کی طرف سے اللہ درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ اور جو کوئی یہ عمل کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا اور سچی بات کرنا، حقیقت کے اوپر بات کرنا، صحیح بات کرنا، جھوٹ سے بچنا، غلط بات سے بچنا، یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا دیتا ہے۔ اللہ کا انعام اس شخص پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہر حال میں سچ بولتے ہیں، ہر حال میں، چھوٹی بڑی بات، کوئی کتنا بڑا مسئلہ ہو، انہوں نے سچ بولنا ہے۔ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ اس جگہ پہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے، فرمایا
ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ باتیں کیا کریں گے کہ فلاں پورے علاقے کے اندر، پورے علاقے میں صرف ایک شخص رہتا ہے جو امانت دار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امانت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز پکڑا دیں، پیسہ دے دیں، یہ بھی امانت ہے کہ انسان علم کے میدان میں وہ بات کرے جو سچی بات ہے۔ تو فرمایا پورے علاقے میں لوگ مثالیں دیا کریں گے کہ بس فلاں شخص، فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو ایسا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں دکانداری، کاروبار، تجارت وہ جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، سچ کا انجام اچھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچ کو اپنانا، سچ بولنا لازم ہے، تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، یاد رکھو سچ ہمیشہ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سچ ہمیشہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ نیکی کی طرف، نیکی کی طرف سچ لے کر جاتا ہے۔ فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنہ، اور یاد رکھو نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کے اندر۔ یعنی سچ نیکی کی طرف، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ نتیجہ کیا ہے کہ سچ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبَ، تم جھوٹ بولنے سے بچو، غلط بات کرنے سے بچو، غلط بیانی سے بچو، دروغ گوئی سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یاد رکھو جھوٹ بولنا یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ، فجور، فسق و فجور، یہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جھوٹ بولنا انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کو روکو، اس کو سچی بات کی عادت ڈالو۔ کیوں؟ کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اس میں بد اخلاقی، گالیاں، جھوٹ، غلط باتیں، دروغ گوئی، اس سے آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا زبان، اور ایک شرم گاہ، یعنی تم ان دو چیزوں کی ضمانت، ان کے صحیح استعمال کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک سے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، اور ایک مرارہ بن ربیع ہیں، اور ایک ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جنگ پہ چلو، باقی سب صحابہ کرام چلے گئے۔
ان میں سے کعب بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس بڑی تیز سواری تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ قافلہ جو نکل رہا ہے آج، میں ان کو کل مل جاؤں گا پیچھے سے جا کر، کیونکہ آپ کو پتا ہے قافلہ پورے قافلے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا اس پہ ٹائم لگتا ہے. ایک آدمی وہ بڑی آسانی سے انہیں پہنچ جاتا ہے پیچھے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم تو دیا جہاد کا، صحابہ اکرام نکل گئے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ میں ان کو پہنچ جاؤں گا، کوئی بات نہیں. ایک دن گزر گیا، کہا کوئی نہیں، ابھی اتنے دور نہیں گئے، میں نکل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تیز سواری ہے. ایسے سوچتے سوچتے یہ قافلہ اتنی دور چلا گیا کہ اب ان کو پہنچنا ممکن نہیں تھا. یہ کافی سارا سفر تھا، مدینہ سے تبوک، بعض جگہ کہ 20 دن کا سفر تھا اس وقت. تو یہ لوگ اتنے دور چلے گئے کہ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچنے لگے کہ اب میں ان لوگوں کو پہنچ سکتا نہیں. ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام وہ بھی نہیں گئے، ایسے ہی سستی کی وجہ سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ ہوئی، واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچ گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، کعب بن مالک بھی آئے، دوسرے صحابہ کرام بھی آئے 2، اور منافق بھی آئے. یعنی یہ بات غور طلب ہے، جو لوگ منافق تھے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ایسے اسباب تھے جن سے پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، کہ یہ لوگ منافق ہیں. انہوں نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا. ان کا پتا تھا، لیکن ان پر جب بھی تلوار چلانے کی بات مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، آپ کہتے تھے دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے چھوڑ دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ کہتے تھے نہیں، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا ویسے تو پتا تھا، لیکن مصلحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. اب یہ آئے، ایک آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اکیلا تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا. آپ اس کا عذر قبول کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ عذر قبول کر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دوسرا آتا ہے، کوئی عذر پیش کرتا ہے، آپ ان کے عذر قبول کر رہے ہیں. وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے جو چلاکی کی ہے اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چلا. پھر کعب بن مالک بھی آئے، دوسرے 2 صحابہ کرام بھی آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اے کعب بن مالک تم جہاد پر کیوں نہیں گئے جب میرا حکم تھا؟ اب یہ جب آ رہے ہیں نا تو جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ ان کو آہستہ آہستہ آواز دے کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا عذر قبول کر رہے ہیں، تم بھی جا کر کوئی جھوٹ بول دینا، کوئی عذر خائی کر دینا، کوئی بہانہ بنا دینا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. یہ چپ کر کے سنتے گئے، آگے چلتے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان جہاد میں کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ وہاں حدیث میں یہ لفظ ہے، اگر میرے سامنے کوئی اور شخص بیٹھا ہوتا یا مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اگر غلط بیانی کروں گا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیں گے، تو میں زبان کا اتنا تیز تھا کہ میں کوئی ایسا بہانہ بناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شک بھی پیدا نہ ہوتا کہ میں کوئی بہانہ بنا رہا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ جس کے سامنے بات کرنا ہے وہاں سچے لوگوں کا کوئی بہانہ چل سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہانہ نہیں، میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ قافلہ ابھی جا رہا ہے، میں کل کو ان کو جا کر مل جاؤں گا، میں پیچھے سے میرے پاس تیز سواری ہے اس کے ذریعے پہنچ جاؤں گا، لیکن ایسا سوچتے سوچتے مجھ سے سستی ہوگی اور یہ لوگ اتنے دور چلے گئے کہ میں ان کو پہنچ سکتا نہیں تھا، اس لیے میں نہیں جا سکا اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بولنا بند کر دیا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان تین لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ کسی قسم کا بہانہ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ میرا حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر انہوں نے اس کی تعمیل نہیں کی ہے، لہذا ان کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اور وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں اور مرضی بھی اپنی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سن لیں اور سارے قیاس اور یہ ساری چیزیں اپنی چلائیں، آپ کی حدیث بھی سن لیں، اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لے کر آئیں۔ ایسے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اب ان سے سستی ہوئی نا تو قطع تعلقی کا حکم آ گیا، اور وہ قطع تعلقی پھر کس طرح ہوئی؟ یہ بازار میں جاتے ہیں، صحابہ اکرام کاروبار کر رہے ہیں، کسی دکان پہ جاتے ہیں، بھائی یہ پیسے لے لو کھجور دے دو، یہ پیسے لے لو جو دے دو، پیسے لے لو فلاں ضرورت کی چیز دے دو، درہم لے لو دینار دے دو، دینار لے لو اور سودا دے دو، سامان دے دو۔ صحابہ اکرام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہم خرید و فروخت کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کیا ہے۔ واللہ یہ واقعہ اتنا لمبا، بعض کتابوں کے اندر پڑھنے والا تفصیل کے ساتھ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ زمین اتنی کھلی ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا، اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا، وہاں پر دیکھا کہ دروازہ باغ کا بند ہے، وہ چار دیواری جیسے آج ابھی بھی یہاں باغوں پر چار دیواریاں ہیں، ان کو دروازہ لگا ہوا ہے، تو وہ دروازہ بند ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کعب بن مالک۔ کہا تیرے لیے دروازہ کھل سکتا نہیں۔ دیوار سے دیکھ کر کہا میں تیرا چچا زاد بھائی ہوں، دروازہ کھولو، میرے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ تیرا ایک خونی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے۔ آگے سے جواب ملتا ہے، تم میرے چچا زاد بھائی بعد میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑنے والے پہلے ہو، آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے اور تمہیں باغ میں آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ اکبر۔ اب ایک منظر اور
کہتے ہیں سامنے آیا، یہ مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، یہ بڑے بہادر تھے، جنگجو تھے، ایک مسلمانوں کا دشمن ایک بادشاہ ہے، اس وقت علاقوں پر حکومتیں ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر، وہاں کے اس حکمران کا سربراہ کا پیغام ملتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ ناراض ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناراض ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی مدینہ کے لوگ بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کرتے، اس لیے ہماری طرف سے آفر ہے، پیشکش ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ جیسے جنگجو بندے کو ہم اپنی فوج کے اندر بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں رہے تھے کہ آج ہمارا جرم ایسا ہو گیا ہے، ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمیں یہ آفر کرتے ہیں، ہمیں پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ اور ہماری فوج میں عہدیدار بن جاؤ۔ اللہ سے رو رو کر دعا کی، یا اللہ، اور یہ لفظ ان کے ہیں کہ دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور ہم غرق ہو جائیں اور یہ باتیں ہمیں سننے کو نہ ملیں۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا، ایک اور آرڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، ان تینوں صحابہ کرام کی ازواج جو تھی، بیویاں تھیں، ان کو حکم ہوا کہ اپنے ان تینوں خاندوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ بھی صحابیات تھیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر، آپ کی احادیث پر پورا عمل کرنے والی تھی۔ انہوں نے آگے سے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندوں کو چھوڑ کر، صرف چھوڑ کر اپنے گھروں میں جانا ہے، یا آپ ہمیں طلاق کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے طلاق لے لیں؟ فرمایا نہیں، صرف چھوڑ کر چلی جاؤ۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کدھر جائیں، کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، یہ سچے لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ ہم نے ان تینوں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگ گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمیہ کا جو پہاڑ آج بھی مدینہ میں موجود ہے، اس کے پیچھے دوسری طرف ان کا گھر تھا، ادھر مسجد نبوی ہے، درمیان میں یہ پہاڑ ہے، آگے ان کا گھر تھا، دوسری طرف رہتے تھے۔ جب یہ آواز سنی لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، تو خوشی سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے بھاگے۔ ایک صحابی نے گھوڑا دوڑایا، گھوڑا دوڑا کر پہاڑ کے اوپر چڑھایا، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اونچی آواز کے ساتھ آواز دی، اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں بھاگ کے آیا، اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک کرتا میں نے پہن رکھا تھا، خوشی میں نے وہ اتار کے دے دیا کہ تم نے مجھے میری توبہ کی خوشخبری سنائی ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہ کیا عرض کرتے ہیں کہ آج کوئی 40-50 دن کے بعد یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو ملا۔ کہتے ہیں یہ جو گزشتہ دن گزرے ہیں، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا اور میں جب نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا تھا، آپ نہیں دیکھتے تھے۔ جب میں نماز شروع کر دیتا تھا، آپ تھوڑا تھوڑا مجھے دیکھتے تھے، میں کوئی بات کرتا تھا، کوئی جواب نہیں ملتا تھا، لیکن آج اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں پتہ ہے میری توبہ کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بات کی ہے، اس سچ کا انعام اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میری توبہ کو قبول کر لی۔ تو اس لیے
یہ سچ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے سچ بولنے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار فتح کس کی ہوئی؟ سچ کی۔ اگر جھوٹ بولتے تو اللہ کے ہاں کوئی معافی کی گنجائش نہ رہتی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے بھی یہی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آج ہم دیکھ لیں یہاں بھی یا اپنے ملکوں میں بھی اکثر لوگ یعنی کاروبار میں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کسی کو امانتاً پیسے دے کر دیکھ لیں، ادھار دے کر دیکھ لیں، ہاں بھی کب دو گے؟ کل دوں گا۔ کل آپ پوچھیں پرسوں دے دوں گا، پرسوں پوچھیں ہفتے بعد دے دوں گا، ہفتے بعد پوچھیں، کوئی 5-7 دفعہ جب آپ پوچھیں گے آگے سے کیا جواب ملے گا؟ یار تو پیچھے ہی پڑ گیا، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مشہور ترین حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان کی، مومن کی یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ واللہ سچ بولنے پر وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہے، لیکن سچ بولنے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور جب سے یہ ماشاءاللہ موبائل آ گیا ہے، موبائل اور جھوٹ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، لازم و ملزوم۔ جب ہم وہاں تھے پاکستان میں، لاہور میں، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کسی سے پیسے لینے تھے، تو ہمارا کچھ کام تھا، یہ سعودی ایئر لائن میں شاید حج پہ یا عمرے پہ آ رہے تھے، تو وہ ایئر لائنز، ہم ایئر لائن میں کی طرف آفس کی طرف جا رہے تھے، وہ بھائی جو آگے سے آ رہے تھے جن سے پیسے لینے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اس نے نہیں دیکھا، تو کچھ تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا کہ بھائی کہاں ہو، تو کوئی جھوٹ بول دیا کدھر، تو اس نے پھر فون نکالا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یار اس وقت کدھر ہو؟ میں ملتان ہوں۔ ادھر لاہور میں پھر رہا ہے۔ اس نے کہا ملتان کس جگہ پر؟ فلاں جگہ پر۔ اس نے کہا ذرا دائیں طرف تو دیکھو، ادھر دیکھا تو سامنے یہ کھڑے ہیں۔ او یار میں نے جانا تھا ملتان، بس پروگرام تھا، میں نکل ہی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حیرانگی کی بات ہے، چلو جی کہیں بندہ قابو آ گیا تو جان بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا، ہے تو یہ بھی غلط کہ ایسے ہی جان بچانے سے مراد کہ جان چھڑانے کے لیے، اگر تو انسان مر رہا ہو، جان کا خطرہ ہو، پھر تو کوئی مجبوراً، لیکن جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے تو چلو کوئی بڑی بات ہو پھر بھی ہے، ایسے ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ یہ میں نے واللہ میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا پیچھے اپنے علاقے میں، اکثر میں نے دیکھا، اکثر کہ گاڑی میں آگے بیٹھے ہیں، گاڑی ابھی بس اسٹینڈ پہ کھڑی ہے، وہاں سے نکل رہی لاہور آنے کے لیے، فون آتا ہے کسی بھائی کا، ہاں جی کہاں پہنچ گئے ہوں؟ ظاہر ہے پہلے کوئی جھوٹ بولے ہو کہ میں نکل رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، گاڑی ادھر کھڑی ہے لاہور سے 185 کلومیٹر دور، ہاں بھی کہاں پہنچ گئے ہو؟ بس یہ کوئی آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے، 20 کلومیٹر رہ گئے ہیں، 30 کلومیٹر۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا بھائی، وہ فون کا، ہاں جی کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ لاہور سے نا بھائی پھیرو قریب ہے، ہماری طرف جائیں تو بھائی پھیرو پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم یہاں بھی کھڑے ہیں ابائی شہر میں، حویلی لکھا میں، ابھی گاڑی نکل رہی ہے، یہاں سے 100 کلومیٹر بھائی پھیرو ہے، تو بھائی پھیرو بھی پہنچ گیا ہے۔ اور بس جی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایک تو نے غلط بیان نہیں کی،
دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہو کہ ہم انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. اب پہنچ گئے جی، بس پہنچ گئے بس تو فون بند کر پہنچ گئے. تو رستے میں وہ گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا. وہ نیچے تھا جو اس کا ہیلپر ہوتا ہے وہ کھول رہا تھا، وہ پتہ نہیں کھول کے لگو کے پھر کوئی چیز نیچے کرنے گیا تو ڈرائیور کو پتہ نہیں چلا، اس نے گاڑی چلا دی. وہ اس کے ابھی تھوڑی چلی تھی، وہ اس کی چیخیں نکل گئی تو جلدی سے بریک لگائی. اب اس کو بھگا کے اسپتال لے گئے. اب اس کے فون پہ فون آ رہا ہے، تو فلان جگہ پہ پہنچ گیا تھا، کہاں ہے؟ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے. یعنی کوئی اللہ کا خوف نہیں، غلط بیانی. اور کیا ہم سارے مسلمان یہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ایک ایک ہمارا لفظ نوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے. قیامت والے دن سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، قیامت والے دن یہ سارا سامنے آئے گا. سورہ کہف میں کیا لکھا ہے؟ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ والے دن، کیا لکھا اس میں؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. میں اب اس کتاب کا کیا کروں، اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ یہ تو وہ کتاب ہے جس نے میری ہر چھوٹی اور بڑی بات کو لکھ دیا ہے. کیا جواب ہوگا اللہ کے ہاں؟ بلا وجہ ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم شریعت سے اس قدر دور ہو گئے، قرآن اور حدیث سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ اللہ ہی معاف فرمائے. 3 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف حقیقت، یعنی دوسرے لفظوں میں جھوٹ کہہ لیں یا خلاف حقیقت کہہ لیں، 3 جگہ پر آپ نے اجازت دی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں بولے گا. ایک جگہ تو تھی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو صلح کرانے کے لیے ایسی بات کر دی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسی بات ہو کہ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہو آپس میں، یہ نہیں. بلکہ مثلا ایک بھائی کے پاس آپ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی اس سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ وہ ظاہر ہے آگے کہے گا میرے لیے یہ بات کرتا ہے، خلاف کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. آپ اسے یہ کہیں کہ نہیں وہ تو آپ کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، تو آپ خواہ مخواہ اتنا ناراض ہیں، وہ تو آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے. ایسی بات، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری اجازت آپ نے دی تھی جنگ کے اندر. اب جنگ ہو تو دشمن کو شکست دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے. آج اس کی تازہ ترین اور اپ گریڈ جو شکل ہے نا وہ میڈیا ہے. آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا میں میڈیا کی جنگ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ بتاؤ مسلمان جگہ جگہ پر ذبح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، بوسنیا دیکھ لیں، اور جناب یہ روہنگیا مسلمان دیکھ لیں. جگہ جگہ پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میڈیا دنیا کے سامنے یہ شکل دکھاتا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. اور افسوس کی بات کیا ہے کہ آج مسلمان بھی اس پر جناب آنکھیں بند کر کے یقین کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ اصل میں ایسے مسلمانوں کی سوچ اور فکر کے تانے بانے وہاں جا کے ملتے ہیں. جو کچھ وہاں سے انہیں سبق ملتا ہے وہی آگے میڈیا کے اندر بیان کرتے ہیں. آج ہر داڑھی والا دہشت گرد ہے، ہر صحیح برقع پہننے والی پردہ کرنے والی عورت دہشت گرد ہے. واللہ دکاندار کہتے ہیں، دکاندار وہ کوئی پورا پردہ کر کے عورت آ جائے نا تو وہ دوسرے کو کہہ رہا تھا او بھائی دھیان سے آ گئی ہے، کوئی چیز ہی اٹھا کے نہ لے جائے. اللہ اکبر. اس قدر یعنی جھوٹ بولا گیا میڈیا پر. لیکن ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اس جھوٹ کی حقیقت کو
سب کے سامنے رکھنے کی بجائے، اسلام کا ڈیفنس کرنے کی بجائے، اہل اسلام کا ڈیفنس کرنے کی بجائے وہ بھی وہی راگ الاپ رہے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ٹکے ٹکے کے دانشور، خود ساختہ دانشور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں۔ واللہ ہم دیکھیں اسلامی ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ چیک پوائنٹ لگاؤ نا، جیسے یہاں لگے ہوتے ہیں، چیک پوائنٹ کہیں لگاؤ تو وہ جناب کسی کو نہیں پوچھیں گے، جس کی داڑھی نہیں ہے نا، چلو جی کہاں سے آئے ہو جی، یہاں سے، چلو جی چلو جی، کوئی داڑھی والا آ گیا، او ہو الرٹ ہو گئے، نکالو بھائی شناختی کارڈ، ہاں جی اصلی ہے کہ نکلی ہے، فوٹو کاپی ہے کہ اصلی ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کس کو ملنا ہے، اللہ پھر تفتیش شروع ہو جائے گی۔ اور اس قدر واللہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جمعہ پڑھا کے واپس بس میں وہ کوسٹر میں آگے کچھ 4-5 لوگ بیٹھے تھے، اس میں ابھی وہ 20-22 سیٹر کی کوسٹر ہوتی ہے، تو میں بھی جا کے، گرمی تھی، اے سی لگا تھا، میں نے کہا چلو اندر بیٹھتے ہیں، تو میں اندر گیا نا، 4-5 لوگ بیٹھے، تو میں نے کہا اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جناب وہ جواب تو انہوں نے خیر دے دیا ڈرتے ڈرتے بیچاروں نے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب ہم تو ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ نے اتنا لمبا سلام کہا ہے، ہم نے کہا ابھی بم پھٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر یعنی واللہ یہ ایک بھائی مجھے کہتا ہے ایسے اسلام بلایا نا، کہتا مولوی صاحب دم درود والے ہو کہ بم برود والے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، وہ کون ہے، یعنی اللہ اکبر، کوئی عالم ہے، کہاں سے پڑھا ہے۔ چلو ہم تو طالب علم قسم کے لوگ ہیں اور بالکل ادنا قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء، کبار علماء، ان کی توہین، ان کے اوپر الزامات، یہ کرتے ہیں جی وہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں بات یہ ہے، وہ تیسری جگہ بھی چلو سن لیں جہاں کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اگر مطالبے پہ مطالبہ رکھتی ہے، یہ لا دو وہ لا دو، اتنے کا سوٹ لا دو اتنے کا لا دو، تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ چلو میں لا دوں گا، لیکن نیت میں ہو کہ کوئی نہیں لا کے دینا، تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس کا بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سچ جو ہے نا، آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا نام لے کر آگے ان کی صفت بیان کیا کی ہے، صدیق النبیہ، صدیق النبیہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، کیا صفت بیان کی کہ وہ سچے ہیں۔ ابھی کل پرسوں آپ نے حدیث سنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ والوں کو، پہاڑ پہ کھڑے صفا پہاڑی پہ، اور فرمایا کہ اگر میں کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ما جربنا منک الا الصدق، آپ سے آج تک سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں تو ہم مان لیں گے۔ صادق امین کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ 40 سال تک صادق اور امین۔ چلو جی 15 سال کی عمر میں انسان جوان ہو گیا، اس کے بعد بھی 25 سال بنتے ہیں، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 25 سال ایک عرصہ ہے کسی کو پرکھنے کے لیے، کسی کا تجربہ کرنے کے لیے۔ 25 سال جس شخص نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف حقیقت ہو، وہ آج کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر اللہ نے سچائی کو فتح دی کہ نہیں دی؟ بدر میں فتح ملی کہ نہیں ملی؟ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کافر ذلیل و خوار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسلام غالب آیا کہ نہیں آیا؟ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں اور دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ، پورا ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، سچ اور جھوٹ سے بچنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔